ایام دفاع مقدس ہیں، جو 8 سال عراق کی جنگ تھی، ایسے ایسے معجزے دیے انقلاب نے، اس نے کہ انہی شہیدوں کے دن چل رہے ہیں آج کل. شہید سردار حاج ہمت ابراہیم نام تھا اس کا. ماں باپ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب ظاہر سڑکیں اچھی نہیں تھیں تو یہ زیارت پر گئے، کربلا امام کی زیارت پر، سید الشہداء علیہ السلام. جب وہاں پہنچے تو یہ جو ابراہیم کی والدہ تھیں وہ وضع حمل سے تھیں. جب وہاں پہنچی تو تکلیف ہوئی اور طبیب کو دکھایا تو طبیب نے کہا کہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے. تو یہ تکلیف میں اب یہ واپس آ گئیں، دوائی دی کھائیں اور ورنہ آپ کی اپنی جان خطرے میں ہے. یہ انہوں نے دوائی نہیں کھائی، انہوں نے کہا کہ مجھے حرم لے چلو. مولا کے پاس گئی، کہا مولا میں تو آپ کے پاس بچہ مانگنے آئی تھی. یہ کیا کیا؟ واپس آئی، کہتے ہیں سو گئی، خواب میں دیکھا کہ خود حرم کے اندر ہیں، مولا کے حرم میں ہے. ایک بی بی تشریف لائیں، انہوں نے کمبل میں کچھ لپیٹا ہوا ہے اور اس کمبل کو مجھے دیا اور کہا جاؤ ہم نے تمہیں بیٹا دیا، اس کا نام ابراہیم رکھنا. اٹھی تو دیکھا کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر بھی پریشان، کہہ رہا ہے کس طبیب کے پاس گئے تھے؟ کہا اس حسین سے بڑا کوئی طبیب ہو سکتا ہے؟ ویسے ملا. یہ بچپن سے چھوٹا ہے، بچے دنیا جہان کی چیزیں کھیلتے ہیں، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے. 22 سال کا ہوا جب انقلاب آیا، 22 سال کا، اچھی تعلیم، ڈاکٹر بن رہا، چھوڑ دیا. 28 سال میں شہید ہوا ہے. 6 سال، صرف 6 سال. میں نے اس کی زندگی کے 6 سال کی جو ٹائم لائن دیکھی نا تو مجھے اپنے اوپر بڑی شرمندگی ہوئی. 6 سال میں کہاں پہنچ گیا؟ بہت بڑے جتنے سردار ہیں نا، جیسے سردار قاسم سلیمانی ہے، ان سرداروں کے برابر کا ایک سردار ہے. 6 سال میں 28 سال کی عمر کیا ہوتی؟ رات کو کھڑا ہوا ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے، کھڑا ہوا ہے اور چاند کو دیکھ رہا ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں. دوست نے کہا حاج ہمت، ابراہیم ہمت نام تھا، حاج ہمت خدا سے مناجات کر رہے ہو رات کو؟ کہا نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کائنات کا نظام ہماری مدد کیسے کر رہا ہے. کہا یعنی کیا؟ کہا جب ہمارے لڑکے جوان دشمن کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو بادل چاند کے آگے سے ہٹ کر ان کو روشنی دیتا ہے، اور جیسے ہی دشمن کے قریب پہنچتے ہیں تو بادل چاند کے آگے آ جاتا ہے. یعنی گویا نظام ہماری مدد کر رہا ہے. 28 سال کا جوان عالم کو تسخیر کر رہا ہے. معجزہ ہے انقلاب کا. ہمیں تو سمجھایا نہیں گیا عزیزان محترم. ہم تو اپنے وجود سے آزاد ہی نہیں ہوئے. جو ہم دیکھیں کہ عالم میں ہو کیا رہا ہے، کیسے پہنچ گیا. کونوا مع الصادقین. صرف امام اس شیطان کی دستگاہ سے، شیطان کے سسٹم سے آپ کو بچا سکتا ہے. بس یاد رکھیے گا، امامت اس لیے مہم ہے، اس لیے امام مہم ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہوگی سوائے امامت کے جلوے کے. روز قیامت جب بہشت ہوگی تو وہاں پر ایک نور آئے گا. لوگ کہیں گے پروردگار تو نے تو کہا تھا کہ یہاں کوئی خورشید نہیں ہے، یہاں پہ یہ کیسی ایک دم روشنی آئی؟ کہا یہ علی اور فاطمہ مسکرا رہے ہیں، ہر عالم ان کے نور سے منور ہے.
یہی بچائے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ جوان جانتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا ہدف بنایا ہوا تھا، یا شہادت یا زیارت، امام زمانہ یا زیارت کروا دیں یا شہادت، آپشن تیسرا نہیں ہے۔ کہاں سے لیا؟ کربلا۔ کربلا یعنی وہ نور ہے جو باقی اندھیروں کو ختم کر رہا ہے۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ خدا کا نور ہے جو پورے عرش پہ جو چھائے گا، اور روایات ہے کہ جو نور ہے جو عرش کو بھرے گا یہ امام کا نور ہے جب وہ ظہور کریں گے، پوری دنیا کو اپنے وجود سے روشنی دیں گے۔ آیت اللہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو ہم آیت اللہ شیخ انصاری، بہت بڑے عالم اور عارف، ان کی خدمت میں جاتے تھے، اور مخصوص جلسہ ہوتا تھا، چند لوگوں کا جلسہ۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ رات کو بڑی تاریکی ہوتی ہے، جو گلی ہے بہت اندھیرا ہے، تو کچھ شاگرد آ جائیں گے آپ کو لے جایا کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے دن میں کون سا نور جو ہے وہ چل رہا ہے، کون سی روشنی ہے جو دن میں جگہ دیتی ہے، رات کو بھی وہی نور ہے جو راستے دکھاتا ہے۔ کیسا نور ہے کہ شیخ اپنا نجف مشہد کے 2 طالب علم کہتے ہیں کہ ہم رات کو، اس وقت روشنیاں نہیں ہوتی تھیں حرم میں، ہم دیواروں سے سہارا لے لے کے، اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ فجر کی نماز میں حرم پہنچتے تھے، نظر نہیں آتی تھی، اتنی تاریکی۔ تو ایک دن ہم جا رہے، ہم نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص ہے، اچانک سے اس کے بدن سے نور نکلتا ہے، روشنی نکلتی، پھر بجھ جاتی ہے، پھر نکلتا ہے، پھر بجھ جاتی ہے۔ ہم نے بولا کیا ہے، کون ہے یہ؟ ہمیں تو راستہ دکھائی نہیں دے رہا، دیوار دکھائی نہیں دیتی، یہ کون ہے جس کے وجود سے نور نکل رہا ہے؟ تو کہتا ہم قریب پہنچے تو شیخ عباس کمی تھے۔ کہا کیا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے۔ کہاں کیسے پہنچ گیا؟ کونو ما صادقین، سچوں کے ساتھ۔ یہ میت کہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پر اور گفتگو کروں، ہمراہی بہت مہم ہے۔ یعنی میت جو امام کے ساتھ ہے، یہ صرف اس عالم میں نہیں ہے، یہ ہر عالم میں ہے، ہر عالم میں ہمراہی ہے۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں جس کے ساتھ ہوگے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب تم دنیا میں کس کے ساتھ ہو؟ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں تو جتنا پرسنٹیج ہم اس دنیا میں امام کے ساتھ ہیں اتنی ہی پرسنٹیج آخرت میں ہوگی۔ اب آپ اور میں اپنی زندگی میں خود فیصلہ کریں، پورے 24 گھنٹے میں کتنا میں امام کے ہمراہ ہوں، کتنا ہوں میں، کتنا یاد کرتا ہوں، کتنا تیار ہوں، کتنی گفتگو کرتا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں میں رات کو بیٹھا رہتا ہوں، باتیں کرتا ہوں اور کہہ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس گھنٹوں میں امام ہوتا ہے؟ میری خلوت تنہائی میں جب کوئی نہیں ہوتا امام ہوتا ہے؟ تو پھر کیسی ہمراہی ہے، کیسا کونو ما صادقین ہے، کیسا ہے یہ؟ اور ظاہر ہے جب آپ ان کے ہمراہ ہوں گے تو ظاہر ہے پھر آپ ان کے ہمراہ ہوں گے، باقی چیزیں آپ کے اندر۔ جب انسان اپنے وجود سے آزاد ہوتا ہے تو امام کو اپنے کنارے پاتا ہے، نہ صرف برابر میں بلکہ ہر جلوہ اسے امام کے ظہور کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ آسان نہیں، میں نے بہت مشکل باتیں آپ کو بڑے آرام سے بتا دی ہیں، جانے بڑے علماء نے محنت کر کر ان باتوں کو بیان کیا ہے، اور میں نے تو صرف لفظ بتائے کیونکہ میں کھوکھلا آدمی ہوں، میں خود خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں۔ یقیناً وہ تاثیر میری زبان میں نہیں ہے جو ان علماء کی تھی،
کہ جن کو میں بھی پڑھا تو میرے بھی بدن میں عجیب سی کب کبھی طاری ہو گئی. یعنی ہر جگہ امام کا نور جلوہ افروز ہے. اگر میں اپنے آپ کو آزاد کروں تو، اگر گرفتار رہوں تو پھر ان کے ساتھ، اور جب ان کے ساتھ نہیں تو پھر دوسرا کون ہے؟ بس عزیزان محترم، آزاد کریں اپنے آپ کو، آزادی دیں. یہ آزادی نہیں جسے دنیا ڈیفینیشن دیتی ہے آزادی کی. یہ آزادی کی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ تم آزاد ہو، جو دل چاہے کرو، کپڑے ہوں تمہارے بدن پہ نہ ہو. نہ، یہ نفس کی غلامی ہے، یہ خواہشات کی غلامی ہے. آزاد تو وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے تو پھر وہ دنیا کے ہر غم اور ہم سے آزاد. پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ملا کیا چھنا. وہ جانتا ہے کہ یہ سب محدود ہے، سب سمٹ جائے گا. تبھی تو اس مقام پر آپ دیکھیں نا کون پہنچ گیا. آیت اللہ نخود کی اصفہانی کے اتنے بڑے عالم دین تھے، اور مشہد مقدس میں دفن ہے، اور اپنے دفن کرتے ہوئے وصیت لکھی کہ اتنے فٹ نیچے دفنانا. کو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کچھ سالوں بعد پتہ چلے گا. اور یہ ہوا جب حرم دوبارہ بننا شروع ہوا تو کھدائی ہوئی تو ستون قبر پہ جا کے روکا. یعنی جانتے تھے کہ کہاں پر حرم کی بنیادیں ڈلیں گی، کس مقام پر. بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ چھت پہ جاؤ چاند دیکھو. چاند نکلا نہیں نکلا. گیا تو بادل تھے. واپس آیا، بابا بادل ہیں، ابر ہیں، نظر نہیں آ رہا. کہا جاؤ اوپر، بادلوں سے کہو. نخود کی نے کہا ہے کہ سائٹ پر ہو جاؤ. سائٹ پہ ہو گئے. کونو ما صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سب تمہارا ہو جائے گا. یہ سب انہی کا ہے. جب نور امام کا عالم میں ہے تو جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں عزیزان محترم، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہی پہنچنا